کہ حسین ابن علی کے جو بیٹے ہیں امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین المتوفى 95 ہجری، علی ابن حسین، حضرت حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی ہے، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط، یہ ہم کہتے ہیں درمیان والا علی، بڑے والا علی، چھوٹے والا۔ بڑے والے علی کو تو سارے علی اکبر کہتے ہیں، چھوٹے والے کو علی اصغر کہتے ہیں، وہ درمیان والا جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہے، علی اوسط، علی ابن حسین بن علی علیہم السلام۔ اور امام بخاری نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو علیہم السلام لکھا ہے، صحیح بخاری میں 7465 نمبر حدیث ہے، جس میں امام زین العابدین، امام حسین اور امام علی تینوں کو علیہم السلام لکھا ہے امام بخاری نے۔ خیر علیہ السلام پہ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، بخاری میں 3110، مسلم میں 6309۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد صحیح حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا، یہاں پہ ہے مقتل حسین سے جب واپس آئے، یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا تو وہی کوئی نہیں ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت حسین کے قتل کا بیان، اس میں مقتل حسین کا ذکر ہے۔ تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا تو سیدنا مسور بن مخرمہ صحابی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی وہ تلوار ہے جو سیدنا علی کو ملی، پھر حضرت حسن کو ملی، پھر حضرت حسین کو ملی، حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حسین ابن علی امام سجاد کے پاس تھی، وہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ قوم آپ سے چھین نہ لے۔ وہ قوم کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث، آل امیہ، وہ آپ سے چھین نہ لے، اس تلوار کو کہیں آپ سے چھین نہ لے، جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ تو مسور بن مخرمہ صحابی نے مانگ لی تھی وہ تلوار، لیکن وہ زین العابدین نے نہیں دی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار اس وقت بھی آپ جو توپ کاپی میوزیم ہے نا ٹرکی میں، اس کے اندر موجود ہے۔ علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے تو آڈے بزرگ کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ، کوئی نہیں ہے، سب کہانی ہے، اور اس قسم کے دیو ملائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں۔ میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی۔ یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر، ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، کوئی ہے؟ جھوٹ، یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کو ان جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی شان بنوانے کے لیے، ان کی شان میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہی کافی ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کا قول ہے حسن و حسین کے چیپٹر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو، اور اہل بیت سے مراد امام بخاری نے حسن و حسین کو لیا کیونکہ اس چیپٹر میں لے کے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جو بھی ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، خواہ وہ پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملا کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حسین ابن علی کے لیے فضائل کے لیے یہ چیز ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ حسین ابن علی قیامت والے دن جب ان لوگوں کو دیکھیں گے تو دھتکار دیں گے کہ تم نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور کی ہیں، بالکل غلط بات۔ علی بھائی کیا امام زین العابدین کو زنجیروں میں باندھا گیا جیسا کہ؟ جی کیا کچھ نہیں ہوا یار، زنجیریں تو چھوٹی چیز ہے، یہ تھوڑی تکلیف ہے کہ ایک شخص کو اپنی ٹین ایج کے اندر اس حال میں کربلا سے شام کا سفر کرنا پڑ رہا ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا، کہ اس کے باپ کا سر نیزے پہ ہے ساتھ، وہ ان کے کئی ہفتے کس سولی پہ، وہ صرف حضرت حسین کا سر سولی پہ نہیں تھا، وہ امام زین العابدین بھی سولی پہ تھے۔ کیا سوچ سکتے ہیں، ہم چھوڑیں۔
ان کو بیٹھ کے ادھر بنو امیہ کی فکر پڑی ہے، ہر وقت یہ اس خاندان کو کرتا رہا، اس خاندان نے جو کچھ اس امت کے ساتھ کیا ہے، اور یہ اگر ان کی زندگی تک ان کے کرتوتوں کی نوست ہوتی تو ہم چھوڑ بھی دیتے۔ آج امت میں جو اتنے فرقے بنے یہ سب بنو امیہ کی وجہ سے بنے۔ آج اگر آپ امیجن کریں کہ یہ سنی شیعہ دراڑ نہ ہو، امت یوں ہے، پوری دنیا کی جنگیں پالیٹکس مسلمانوں کی ساری سنی شیعہ ہے، اسی کے اوپر چل رہی ہے۔ سارے حکمران اسی طرح ہی کرتے رہے، پہلے بنو امیہ مارتے رہے شیعہ نے علی کو، پھر بنو عباس مارتے رہے، پھر سلطنت عثمانیہ والے عثمانی وہ بھی مارتے رہے، جنگیں رہی ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے تو آڈے بزرگ کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ کوئی نہیں ہے، سب کہانی ہے۔ اور اس قسم کے دیو ملائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں۔ میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہو۔ یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر۔ ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، کوئی ہے؟ جھوٹ، یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کو ان جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی شان بنوانے کے لیے۔ ان کی شان میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہی کافی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کا قول ہے حسن و حسین کے چیپٹر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو، اور اہل بیت سے مراد امام بخاری نے حسن و حسین کو لیا کیونکہ اس چیپٹر میں لے گیا۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جو بھی ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، خواہ وہ پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملا کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ بالکل قیدی بنا کے لے گیا، سر مبارک کاٹ کے شام تک لے کے گیا، ڈیٹرس کے لیے عراق سے شام تک لے جایا گیا نیزوں پہ چڑھا کے، تاکہ رعایا میں کسی کی جرت نہ ہو بدلہ لینے کی بات۔ ڈر جائیں گے نا لوگ۔ مجھے بتائیں آج ایک سیاسی حکومت دوسرے سیاسی جماعت کے لیڈرز کے اگر سر کاٹ کے نیزوں پر پورے پاکستان میں پھیرائے حکومتی لیول کے اوپر تو کسی کی جرت ہوگی؟ یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو غلطی میں کوئی ٹرینڈ چلا دیتے ہیں، کوئی اس طرح کر لیتے ہیں، ان کو پھر لاتے ہیں جا کے ان کے ماں باپ بھی معافیاں مانگتے پھرتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ اگر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے تو آپ دیکھیں کیا ڈیٹرس ہوگی۔ ڈیٹرس ڈالنے کے لیے انہوں نے سب کچھ بالکل کیا ہے۔ دیکھیں خطبہ اس طرح تو احادیث میں نہیں ملتا لیکن تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اس میں ظاہر ہے انہوں نے اہل البیت کا مرتبہ بیان کیا ہے، اس خطبے سے کوئی انکار نہیں کر سکا۔ انہوں نے اپنے والد کا تعارف کروایا، اپنی والدہ کا تعارف کروایا، اپنے نانا کا تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنو اسرائیل کو جہان والوں کے لیے چنا تھا، اب بنو ہاشم کو بنو اسماعیل میں سے چنا ہے جہان والوں کے لیے، ہدایت کا امام انہیں بنایا، غدیر خم کی حدیث یاد کروائی، حدیث ثقلین، قرآن اور اہل البیت اور یہ ساری باتیں، اور پھر جو انہوں نے ظلم کیا تھا دنیاوی حکومت کی خاطر اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، وہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی۔ بل اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ یزید اور اس کے درباری کافی مرعوب ہو گئے، روب میں آ گئے۔ ایٹ لیسٹ انہوں نے امام سجاد کی شہادت کا ارادہ ترک کر دیا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کی نسل بھی چلانی تھی، امام زین العابدین کو چھوڑ دیا اور وہ رخصت کیا۔ رسول اللہ کی جو تلوار جو امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی وہ بھی امام سجاد کے حوالے کر دی۔ اگلی تفصیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ جب مقتل حسین سے ہو کر شام سے واپس آئے امام سجاد مدینہ شریف میں، تو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، میں نے ریسرچ پیپر میں حدیث ڈالی ہے کہ مسفر بن مخرمہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ دیکھیں صحابہ بھی جو ہے نا حضور کی اولاد کو کہتے تھے اے اللہ کے رسول کے بیٹے، اتنی رسپیکٹ دیتے تھے، حالانکہ وہ خود صحابی ہیں، تو امام زین العابدین تو صحابی بھی نہیں، تابعی ہیں۔ یہ جو تلوار آپ کے پاس ہے یہ مجھے دے دیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ حکمران آپ پہ غالب آ جائیں گے۔
میں اپنی جان سے بڑھ کے اس تلوار کی حفاظت کروں گا. لیکن امام زین العابدین نے وہ تلوار نہیں دی, وہ تو رسول اللہ کی تلوار تھی. رسول اللہ کے بعد مولا علی کے پاس آئی. مولا علی نے جنگ جمل، صفین اور نہروان اسی تلوار سے لڑی. اور پھر وہ تلوار مولا حسن کے پاس آئی اور مولا حسن سے مولا حسین کے پاس کربلا میں وہ رسول اللہ کی تلوار سے لڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ لیں ایک طرف بالکل 24 کیرٹ سونا نسبتیں چل رہی ہیں اور دوسری طرف آباء و اجداد سے لے کے نسل تک سب کے سب اسلام کے دشمن ہیں. اسلام قبول کر کے بھی اسلام کے ساتھ وفا نہیں وہ کر سکے جو متقاضی تھی. اہل سنت کے ہاں ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ محمد بن حنفیہ نے یزید کی بڑی تعریف کی ہو اور اس کے خلاف خروج کی مخالفت کی؟ ہاں جی، ایک روایت ہے وہ جو ناسبیوں نے بھی نکالی ہوئی تھی. شکر ہے شیخ زبیر صاحب نے اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے خود ہی اعلان برات کر دیا اس روایت سے. یہ روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ البدایہ والنہایہ کتاب ہے تاریخ. یہ نام ہے تاریخ ابن کثیر کا عربی میں، البدایہ والنہایہ، المشہور تاریخ ابن کثیر. جیسے وہ شرح مانی الاثار کا نام ہے طحاوی شریف، نام تو اس کا وہ تھا نا. بلکہ ایون بخاری شریف کا نام بھی صحیح بخاری نہیں ہے، الجامع الصحیح ہے امام بخاری نے نام رکھا، پھر بعد میں صحیح بخاری پڑھ گیا. تو یہ تاریخ ابن کثیر میں ایک روایت ہے اور بے سند ہے. ابن کثیر 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 700 سال کا انہوں نے سمندر عبور نہیں کیا کہ روایت لی کہاں سے انہوں نے. تو لیکن یہ روایت اگر کوئی صحیح بھی مان لیتا ہے نا منقطع ہونے کے باوجود، تو وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائیں گے. شیخ زبیر صاحب کا الحدیث رسالہ ہے 107، اس میں انہوں نے ایک ہیڈنگ بنائی ہے کیا یزید شرابی تھا. تو انہوں نے ثابت کیا کہ بھئی یزید کو شرابی کہنے والی حدیث جو ہے نا، یہ جو روایت ہے وہ کمزور ہے اور وہ روایت یہی والی ہے. لیکن ناسبی آدھی روایت پیش کرتے ہیں، اس کے آگے تو اور کچھ بھی لکھا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں، جید اصحاب میں سے. نبی الاسلام نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے گھٹی دی ہوئی ہے، جونیئر صحابہ میں سے. یہ یزید کو ملنے جاتے ہیں شام، وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ شراب بھی پیتا ہے، نمازیں بھی ضائع کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو یہ واپس جب مدینہ آتے ہیں تو اہل مدینہ کو کہتے ہیں کہ بھئی تم اس کی بیعت اتار کے پھینک دو، قریب آسمان سے پتھر برس پڑے، جو کچھ میں نے یزید کے بارے میں دیکھا ہے. یہ بات جب محمد بن حنفیہ تک پہنچتی ہے نا، تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں بھی شام سے ہو کے آیا ہوں، میں نے تو اس کو جو ہے وہ نمازوں کا پابند اور سنت کی تلاش کرنے والا، جن کے آباء و اجداد سنت کو توڑتے ہیں اور سنت کی دھجیاں بگیرتے ہیں، وہ ان کا بچہ جو ہے سنت کو تلاش کرنے والا اچھا تو پایا ہے. تو وہ پھر وہ عبداللہ ابن مطیع صحابی کے ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت وہ سب کچھ اس نے ٹوپی ڈرامہ کیا آپ کو دکھانے کے لیے. جتنے دن آپ رہے نا وہاں اتنے دن اس نے نمازیں پڑھی ہیں، ورنہ اس کا کریکٹر تو یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ناسبی بیچ میں سے اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیں محمد بن حنفیہ نے کہا میں اس کو نماز پڑھنے والا، آگے پیچھے کو نہیں اٹھاتے. اچھا اس میں تو شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ اس روایت سے جان چھڑا لیں، کیونکہ اگر اس روایت کو آپ صحیح مانیں گے نا تو محمد بن حنفیہ تابعی ہے اور عبداللہ ابن مطیع صحابی ہے. جب صحابی کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ وہ شرابی ہے اور بد کردار ہے، تو 100 تابعین بھی کہتے رہنا وہ ٹھیک ہے، وہ تابعی کا قول غلط ہے، کیونکہ صحابی کی پرائورٹی ہوگی نا. تو ٹھیک ہے ہم مانیں اس روایت کو. تو پوری روایت یہ ہے کہ وہ پھر وہ صحابی کے ساتھی کہتے ہیں کہ سر اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، وہ کہ کرتوت یہ ہے، وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا اتنے دن وہ امامہ شریف پہن کے پھرتا رہے ورنہ تو لگے سی نہیں پھرتا. آپ کو دیکھ کے اس نے امامہ شریف باندھ کے نمازیں پڑھی ہے، ورنہ لگے سر پڑتا تھا پہلے. یعنی میں آج کے دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پوری روایت مان لیں تو ٹھیک ہے، لیں روایت، جو چیز بھی کریں گے آدھی بیان کریں گے. تو اس کے بعد یہ کہیں گے نہیں وہ ٹھیک ہے، شیخ زبیر صاحب کے موقع ٹھیک ہے کہ روایتی مردود ہے. ٹھیک ہو گیا. آندہ محمد حنفیہ نہ لے آنا تھوڑی چمڑی لے جانی ہے. آپ نے کہنا کہ جناب پگڑی پا کے نماز پڑھا کرو، پڑھا کرو. اچھا علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ جی آپ اہل سنت کے علماء میں اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 3 شرطیں رکھی تھی. کیا یہ موقف واقعی درست ہے؟ اور اسے مفتی سے لے کے نا عام مولوی تک بھی اسے نا ضرور بیان کرتے ہیں. یہاں تک کہ اہل حدیث عالم نے یہ الفاظ بھی بیان کیے کہ کوئی مائی کا لال یہ ثابت کرے کہ حسین شام کے روٹ پہ کیوں چلے. ہاں جی
اور یہ جو ان کا طریقہ واردات ہے نا، یہ جو روٹ شوٹ والا ہے نا، سارا یہ محمود احمد عباسی جو منکرین حدیث، جو امام بخاری کو گدھا کہا کرتا تھا، نعوذ باللہ، یہ اس نے یہ سارے نقشے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے نقشے تو ہم نے بہت عرصہ پہلے ہی ٹھپ کر دیے ہیں، میں دوبارہ ان ڈیٹیلز میں نہیں پڑھتا، میں صرف یہ جو آپ نے اسپیسیفکلی سوال کیا نا سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے 3 شرائط والا، اس کے اوپر بتا دوں کہ ان کو کہیں کہ وہ چھوڑا وہ کریں جو سنبھالی بھی جائے۔ اگر حضرت حسین علیہ السلام راضی تھے 3 میں سے ایک شرط کے اوپر، تو سر اس سے بڑی تو کوئی خوش نصیبی نہیں تھی آل امیہ کی، کیونکہ حضرت حسین کو بیعت کروانے کے اوپر ہی کوششیں ہو رہی تھی نا۔ تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے شام جانے دو، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، تو بڑی اچھی بات تھی۔ ابن زیاد اس وقت، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یزید کے بیعت پہ، ابن زیاد اگر یہ خط لکھ دیتا نا کہ یزید صاحب آپ کے ابا جان جس حسین سے 4 سال تک ٹل لگا کے بیعت آپ اپنی زندگی میں آپ کے لیے نہیں لے سکے نا، دیکھیں میں آپ کا ایسا گورنر ہوں کہ آپ کے ابے کے نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کر دی ہے، تو یقین کریں اس سے 2-4 اور صوبوں کی گورنری مل جانی تھی۔ یہ اتنی بڑی کہانی تھی۔ تو کہانی میں آپ دیکھا کریں کہ لوگ سمجھدار لوگ بھی ہیں جو چور کی لنگوٹی بھی پکڑ لیتے ہیں، یہاں تو آپ نے لنگوٹا ہی بہت بڑا چھوڑ دیا ہے۔ پہلی انہوں نے شرط لکھی کہ مجھے میں ہاتھ میں ہاتھ دوں، اگر وہاں نہیں جانے دیتے مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو، وہ بھی بہت اچھا تھا۔ بھائی نعمان ابن بشیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی کی گورنری سے یزید نے کیوں اٹھایا تھا؟ کیونکہ اس کو پتہ چلا تھا کہ حضرت حسین ابن علی کو سلمان ابن سرد صحابی نے بلایا یہاں پہ، اور نعمان ابن بشیر حضرت حسین کا بڑا احترام کرتے تھے، وہ صحابی تھے، اگرچہ وہ حضرت معاویہ کی پارٹی میں تھے لیکن اہل بیت کا بھی احترام کرتے تھے۔ تو اس کو پتا تھا کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے حضرت حسین آگے تو یہ تو مطلب میرے کہنے پہ ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں کرے گا، اسی لیے اس کو اٹھا کے ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا تھا نا، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت حسین کو ٹیکل کرنا ہے۔ تو اس سے تو اچھی بڑا بات تھی کہ حسین واپس ہی چلا جاتا۔ تو ابن زیاد یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سر دیکھیں میں نے اس کو کتنی شرط منوائی ہے، آپ نے مجھے گورنر لگایا تھا کہ حسین کے میں دیکھو انہوں ایسا ڈرا وہ واپس جا رہا جائے، تسی ڈرے سو، آپ ڈرے ہوئے تھے کہ وہ یہاں آ کے نعمان ابن بشیر بھی اس کے ساتھ لینینٹ ہوگا تو یہاں پہ وہ گڑبڑ کریں گے اور یعنی لوگ قیام پہ لوگوں کو آمادہ کریں گے، جس کو یہ خروج کہتے ہیں۔ تو میں نے دیکھے ان کو، وہ کہہ رہے ہیں میں واپس بھی چلا جاتا ہوں، اور کیا چاہیے تھا۔ اور تیسری شرط مجھے کسی اسلامی مملکت کے یعنی وہ آپ سرحد پہ بھیج دیں، میں جا کے قتال کرتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے تو آئے نہیں تھے، 20 بچوں کو ساتھ لے کے آئے تھے، ظاہر ہے کہ حضرت علی کے چاہنے والے تھے، کوفہ میں حضرت حسین علیہ السلام چاہتے تھے میں کچھ عرصہ وہاں پہ گزاروں، پھر وہاں سے پیسیولی ایک دعوت لانچ کروں اور انہیں حکومت کے خلاف ظاہر ہے وہ قیام ہی کرنا چاہتے تھے، لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، ایک مین پاور تیار کرنے کے لیے آئے تھے۔ لڑائی کے لیے آتے تو وہ میدان جنگ والا ان کے ساتھ معاملات ہوتے، وہ تو بلکہ ان کے پاس جو آتے بھی تھے وہ کہتے تھے میں ایک مشکل راہ پہ جا رہا ہوں، دیکھ لو اگر تم نے چلنا ہے تو چلو، اور ادروائز تم ابھی علادہ ہو جاؤ۔ تو یہ تینوں شرائط والی بات فی نفسی غلط ہے، اور یہ کتاب ہے انصاب الاشراف میں سے۔ انصاب الاشراف جو ہے وہ امام بلازری المتوفا 289 ہجری کی کتاب ہے، جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں، لیکن اس کتاب کی صحت کے اوپر اتفاق نہیں ہے۔ شیخ زبیر لزئی صاحب تو اپنی وفات سے پہلے اپنے رسالے میں اعلان برات کر گئے اس کتاب سے، کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر صرف آپ کو آل امیہ کو بچانے کے لیے روایتیں نہیں ملیں گی، بلکہ اس روایت میں تو حضرت معاویہ کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں اصول برکت کے لیے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ایون مسند البزار میں موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، اس کے ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت۔ اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں، بس اتنی روایت لکھی ہے، اور یہ روایت مجموع الزوائد میں امام حیثمی ابن حجر الاسقلانی کے استاد نے بھی لکھی ہے۔ میں ان اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کون سی خدمت کی ہے یہ روایت لکھ کے، کہ آپ کتاب یہ روایت یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت، اور حدیث ختم۔ بتائیں نا کون ہے وہ بندہ، تو چھوڑ، تو بلازری نے بتا دیا نا کون ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کوٹ ورڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹ کو ہانکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے،
اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے. تو یہ بلازری نے لکھا ہے, تو آپ ٹھیک لے لیں بلازری سے. یہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے اس نے. تو شیخ زبیر صاحب جو ہے نا پھر اس لیے کہتے تھے کہ اگر بلازری کی کتاب انصاب الاشراف سے اس طرح روایتیں لینا شروع کر دیں گے نا ہم, تو ہمیں پھر ابھی تک تو ہم کا دفاع صحابیت کی وجہ سے کر رہے ہیں, پھر معاملات کچھ اور نکلنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ایک رافضی بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر, کیا نام ہے اس کا, نہیں وہ نہیں, حسن اللہ یاری. ہاں تو اس کی آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں نا, وہ یہی ساری روایتیں بلازری سے ہی لا کے دکھا رہا ہے نا, اور وہ اہل سنت کے ائمہ کا مذاق اڑا رہا ہے نا. مجھے لوگ کہتے ہیں حسن اللہ یاری کو جواب دو, میں کیا جواب دوں اس کو؟ میں جواب دوں گا تو آپ میرے پر 295 سی لگائیں گے. آپ لوگ جواب دینا. لوگوں سے لاکھوں روپے چندہ آپ لوگ لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, دین کی خدمت کے نام کے اوپر پوری قوم کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے. تو جب آپ کے اوپر اہل سنت کے منہج پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں آپ جواب دیں. جواب بھی آپ دیں نا, بتائیں آگے. تو یہ سب فراڈ ہے. بلازری والی آمدہ کا بھی بیان بھی نہ کرنا, یہ 3 شرائط والی, اس کتاب سے ہی جان چھڑا لو تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ کتاب فراڈ ہے. اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں بھی باقی جگہوں میں موجود ہے. شیخ زبیر صاحب نے اپنی کتاب جو فضائل صحابہ میں نا یہ روایت لکھ کے نا انہوں نے لکھا کہ حلال بن یصاف تک اس کی سند صحیح ہے. حلال بن یصاف کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے. اس زمانے کا آدمی ضرور ہے وہ, لیکن انہوں نے اپنی جان چھڑائی. انہوں نے لکھا کہ سند اس کی صحیح ہے الى حلال بن یصاف, اور یہ ان کا پرانا موقف تھا. بعد میں تو انہوں نے مرنے سے کچھ مہینے پہلے الحدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الاشراف کا اپنے مصنف سے ہونا ہی ثابت نہیں ہے. لہذا تو وہ اب میں مکتبہ اسلامیہ سے کہوں گا سر وہ فضائل صحابہ میں جو آپ نے یہ کہانی لکھی ہے نا 3 شرائط والی حضرت حسین کے چیپٹر میں, وہ کاٹ دو. وہ تو شیخ زبیر صاحب وفات وقت توبہ کر چکے ہیں, اون تک چھاپ رہے ہو, نکال دیں وہ. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی کتب میں کیا یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی یزید کی بیعت کی اور لوگوں کو بھی بیعت توڑنے سے روکتے تھے؟ ہاں جی, حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے. جب واقعہ حرہ کے موقع پر, یعنی اس سے پہلے, یعنی لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے, اسی کی وجہ سے واقعہ حرہ ہوا نا. جب حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ اب اس مردود کی بیعت کیا ہم نے رکھنی ہے, تو انہوں نے بیعت توڑ کے پھینک دی. تو وہ بغاوت کو شمار کیا گیا. پھر یزید نے جو ہے وہ فوج بھیجی, 3 دن کے لیے مدینہ حلال کیا گیا, اور جو کچھ ہوا وہ اب ایک تلخ داستان ہے. اسے واقعہ حرہ کہتے ہیں. واقعہ حرہ کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے. وہ حدیثیں بہت زیادہ ہے, میں بیان کروں گا تو وہ ٹائم لگ جائے گا, میرے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں. تو وہ جو واقعہ حرہ ہوا ہے نا جی, اس واقعہ حرہ کے اندر یزید کی فوج نے ظلم اٹھایا تھا. اس واقعے سے جسٹ پہلے عبداللہ بن عمر کو تو یہ پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو یزید چڑھ دوڑے گا. تو وہ لوگوں کے پاس جا کے کہتے تھے کہ بھئی تم اپنی بیعت کو نہ اتار کے پھینکو, کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو امام کی یعنی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. جبکہ دوسری طرف جو تھے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث, وہ کہتے تھے نا عبداللہ بن عمر, کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھا دوسری طرف بھی کم از کم تابعین تھے جو بیعت اتار کے پھینک رہے تھے. ان کو کوئی ایران نے تو فنڈ نہیں کیا ہوا تھا, اسی زمانے کے لوگ تھے. ان کی رائے کوئی رائے نہیں ہے, ایک عبداللہ بن عمر کی رائے ہے, باقی لوگوں کی رائے نہیں ہے. پھر جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے, وہ دوسری طرف وہ لوگ موجود تھے جو یہ محمد بن حنفیہ والی آدھی روایت البدایہ والنہایہ سے پیش کرتے ہیں, جس کو میں نے کہا کہ اگر صحیح مانیں گے تو پھنس جائیں گے. تو اس میں تو عبداللہ ابن مطیع صحابی کہہ رہے ہیں نا کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے, ہم نے جو یزید کے کرتوت دیکھے ہیں, وہ شرابی ہے, نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے, اس کی اب کیا بیعت لے کے چلنی ہے. تو وہ دوسری طرف بھی لوگ پارٹی موجود ہے نا. تو صحیح مسلم میں آتا ہے, بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں, یعنی وہ منع کرتے تھے, لیکن دوسری طرف والے لوگ نہیں مانتے تھے. تو اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن عمر کے اس موقف کو ہم غلط سمجھتے ہیں, اور وقت نے ثابت کیا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف غلط تھا. انہوں نے اپنی وفات کے وقت ان چیزوں کو مانا بھی ہے کہ مجھ سے مس ہینڈل ہوئی ہیں چیزیں. دیکھیں, جب بندے کو آخری وقت میں چیزوں کا پتہ چل جائے تو پھر اس کے پرانے واقعات تو کوٹ نہیں کرنے چاہیے نا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حج والے چیپٹر میں کہ عبداللہ بن عمر کی عیادت کرنے کے لیے آیا حجاج ابن یوسف. عبداللہ بن عمر کو اس نے تیر مروایا تھا, زہر آلود, تو وہ اسی سے شہید ہو گئے 74 ہجری میں. تو جب وہ بیمار تھے نا اس زہر کی وجہ سے, تو حجاج ابن یوسف نے تیمارداری کی. اس نے کہا مجھے کاش پتہ چل جائے آپ کا قاتل کون ہے, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو
حجاج ابن یوسف کو جواب انہوں نے تقیتاً دیا اور ان کا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے. یعنی تم ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا, تو ظالم تھا, بے شرم تھا, ان کو نہیں پتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کو اس نے ٹانگ دیا ہوا تھا. صحیح مسلم میں آتا ہے, میرا کلپ وہ ضرور دیکھیں, آل امیہ کا پالتو دہشت گرد حجاج ابن یوسف. سر لاکھوں لوگوں نے دیکھا کلپ, وہ دیکھا کتنے پہنچا ہے, اس کی فوٹو بھی لاتی ہے میں. وہ اصل میں نا قطر والوں نے میرے خیال فلم بنائی ہے حجاج کے اوپر, تو وہاں سے میں نے تصویر نکالی. تصویر فٹ ہے, تقریباً عام شکل ہی ہوئے گا, امید ہے, جس طرح میں فوٹو لائی ہے. اچھا, تو وہ حجاج ابن یوسف نے ہی قتل کروایا عبداللہ بن عمر کو. المسند الحاکم میں موجود ہے, مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے. میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے مجھے کوئی غم نہیں ہے اپنی زندگی میں کسی کام پہ, نہ نماز کے چھوٹنے پہ نہ روزہ کے چھوٹنے پہ میں نے کبھی چھوڑا نہیں, سوائے ایک چیز کا مجھے غم ہے کہ میں نے علی کے ساتھ مل کے باغی گروہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. جو قرآن میں حکم تھا سورہ حجرات میں کہ جب کوئی قوم بغاوت کرے اس کے خلاف قتال کرو, فئۃ الباغیہ کے خلاف, اور اولو الامر منکم کے تحت, ٹھیک ہے, ان کی اطاعت کرنی تھی. تو عبداللہ بن عمر کو زندگی کے آخری لمحات میں جو حقیقت سمجھ آئی وہ مولا علی کے ساتھیوں کو مولا علی کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو پٹڑی ہے یہ کس طرح بدل چکی ہے, اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. تو جب عبداللہ بن عمر کو آخری وقت میں یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ افسوس کرتے تھے اس بات کے اوپر, تو اب پرانی ساری باتیں ان کی منسوخ ہو گئی. ان کو پیش نہ کیا کریں سر. ہمیں لوگ ناسبی میسج کر رہے ہوتے تھے جب جن زمانوں میں ہمارے موبائل بھی ہم یوز کرتے تھے, اور کہتے تھے یہ حدیثیں بھی تو بیان کریں نا کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو بیعت توڑنے سے روکتے تھے. سر ہم نے بیان کی ہے, پہلے بھی کرتے تھے, لیکن بتائیں یہ منسوخ ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ناسخ و منسوخ والے معاملات میں ہمیں کہیں کہ آپ وہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے بکری کا گوشت کھایا اس کے بعد وضو کیا. سر حدیث ہم اس وقت بیان کرتے ہیں جب ضرورت ہوگی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اب بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, وہ تو منسوخ ہو چکی ہے یہ بات. تو اگر آپ چاہیں گے تو ہم بیان کر دیں گے, اس کے بعد بتائیں گے. اس سے اگلی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر غزوہ تبوک کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی اور گوشت بھی کھایا اور آگ میں پکی ہوئی چیز بھی کھائی اور اس کے بعد وضو کا اعادہ نہیں کیا. تو ٹھیک ہے, وہ ایک ہسٹوریکل انٹرسٹ ضرور ہے, لیکن رزلٹ نہیں اس سے نکلے گا. رزلٹ انہی چیزوں سے نکلے گا جو ہم بتا رہے ہیں. دوسرا, عبداللہ بن عمر اپنی زندگی میں چونکہ پیسے مزاج رہے ہیں, موت کے وقت تو انسان ایکٹیو مزاج ہو جاتا ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نا کہ وہ ایک صحابی کے موت کا وقت جب قریب آیا اس وقت انہوں نے اپنی زبان کھولی تھی. جب ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے آئے, میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے, تو انہوں نے کہا تھا یاد رکھنا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ بدترین چرواہا وہ ہے کہ جو حکمران ہو اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرے. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ مسلم کے طریق دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں وہ حالت نزع میں تھے, اپنی زندگی میں انہوں نے یہ کبھی حدیث بیان نہیں کی تھی. اور اس میں راوی کہتا ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں بچ جاؤں گا اس مرض میں تو میں حدیث بھی تم سے نہ بیان کرتا. تو سر حسین پھر کون ماں جمے, تسی کہتے حسین, وہ صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یہ یقین ہونا میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا تو ابن زیاد میں تجھے یہ حدیث بھی نہ سناتا, لیکن مجھے پتا ہے اب تو موت میرے سامنے ہے تو اب مجھے کوئی ڈر نہیں رہا. تو سن کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا بدترین چرواہا وہ ہے جو حکمران چرواہا ہو. وہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا, اس نے کہا تو محمد کے صاحب کا بھوسا ہے. اس کا ترجمہ ابن نے چینج کر دیا ہوا ہے, اور انہوں نے بڑے احترام سے ابن زیاد فرمانے لگے آپ تو صحابہ کرام کی باقیات ہیں, یہ ترجمہ کر دیا ہے. مجھے بڑا دکھ, اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ بریلوی یہ حرکت کریں گے. جو بندی اہل حدیث نے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے تو وہ یہ ترجمہ کرتے باقیات ہیں. اس نے کہا بھوسا ہے, کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں اور بڑے غصے میں. ان کا بھوسے ہم لوگ نہیں, بھوسے تو تم لوگ ہو جو باقی بچ گئے ہو. تو اس کا مطلب انہوں نے اپنے زیاد کو صحابی کہہ دیا نا, پھر اس صحابی نے وہ یہ مکاری جب کرتے ہیں نا تو وہ پکڑی جاتی ہے. ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.